ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، نماز میں خشوع کے تعلق سے جو ہماری گفتگو جاری ہے اور گزشتہ درس میں بہت سی نصیحتوں کو ہم نے سماعت کیا تھا اور ہمارے ماحول و معاشرے میں اور خصوصاً ہمارے بھائیوں میں نماز پڑھنے میں جو کمی ہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور ایک چیز یاد رکھنا مسلمانوں کہ صحیح بات اور حق بات جب کی جاتی ہے تو وہ تھوڑا تلخ لگتی ہے اور بری لگتی ہے، تو سمجھداری اسی میں ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ اگر کوئی ہمیں اپنی غلطی بتائے تو ہمیں اپنی غلطی مان کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی غلطی کے اوپر اڑ کر کے جو ہے اور زیادہ ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا تو ہی وہ آدمی کامیاب و کامران ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کو جو ہے مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ مگر عموماً آج ہمارے ماحول میں جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم ایک زمانے سے یہ چیز کرتے ہوئے آ رہے، کبھی کسی نے ہم کو منع نہیں کیا اور کبھی کسی نے ہم کو ان باتوں کی طرف جو ہے ہماری توجہ نہیں دی رہی۔ مثال کے طور پہ نماز میں 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، جس میں فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ فرض نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نفل ہے، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، ان کے الگ الگ احکام ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کا حکم واجب کے قریب ہے، یہ سنت مثل واجب ہے، یہ شریعت کا قاعدہ کہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے یہ مثل واجب ہے اور کوئی سنت کا یہ حکم نہیں ہے، فقط فجر کی نماز کی سنت کا یہ حکم ہے اور اتنا سخت حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی آدمی سویا رہ گیا، فجر کی نماز میں وہ حاضر نہ ہو سکا، اب وہ صبح اٹھا 9 بجے 10 بجے، اب وہ اپنی فجر کی نماز اگر پڑھنا چاہے گا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر کبریٰ سے پہلے اگر وہ اپنی فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کو سنت بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنی ہے۔ جبکہ قضا نماز کا حکم کیا ہے کہ قضا نماز میں سنت اور نفل نہیں ہے، قضا نماز میں صرف فرض نماز ادا کی جاتی ہے، مگر فجر کی نماز کی سنت کا وہ مقام ہے کہ اگر ظہر کبریٰ سے پہلے وہ اپنی فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کو سنت بھی پڑھنی ہے۔ ظہر کبریٰ کے بعد نصف النہار لگتا ہے اور اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے اور زوال کے بعد ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو آسانی کے لیے آپ یوں سمجھتے ہوئے چلیے کہ 11:15 بجے سے پہلے 11:15 بجے سے پہلے اگر وہ اپنی فجر پڑھنا چاہے گا تو اس کو سنت بھی پڑھنی ہے، عموماً 2-5 منٹ آگے پیچھے اس میں ہوگا، اس لیے کہ یہ سورج کے چڑھنے اور اترنے کے اوپر یہ وقتوں کو متعین کیا جاتا ہے۔ میں ایک موٹی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی فجر سے ظہر کبریٰ سے پہلے یعنی 11:15 سے پہلے اپنی فجر پڑھنا چاہے گا تو اس کو سنت بھی پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ سنت مثل واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم فجر کی نماز میں آئے، جماعت کھڑی تھی اور جماعت کھڑی تھی، اب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ امام کو قاعدہ آخرہ میں ہم پکڑ لیں گے، پا لیں گے، تو اس وقت لازم ہے کہ ہم اپنی سنت ادا کریں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ یہ اور کسی سنت کے لیے نہیں، ظہر میں آپ آئے، جماعت کھڑی ہے تو پہلے جماعت میں آئیں گے، اس کے بعد اپنی 4 رکعت سنت جو پہلے ہے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ مگر فجر کے لیے کیا حکم ہے کہ جب آئے دیکھے جماعت کھڑی اور اس بات کا یقین ہے کہ ہم امام صاحب کو جو قاعدے میں پکڑ لیں گے تو اب وہ سنت پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اب اگر یہ یقین ہے کہ میں سنت پڑھنے لگوں گا تو جماعت میری چھوٹ جائے گی، تو اب پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤ اور جماعت کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہو، سورج طلوع ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد وہ سنت نماز پڑھ کے ہم اپنے گھر کو جائیں گے۔ یہ فجر کی نماز کی سنت کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز جو سنت موقعہ ہے اور سنت موقعہ، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے یہ سنت غیر موقعہ ہے۔ اب جب یہ سنت غیر موقعہ ہے تو اس کا حکم بھی الگ ہے، سنت موقعہ کا حکم الگ ہے، سنت غیر موقعہ یہ نفل کے حکم میں ہے۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر اور ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر کہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب نماز کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، سنت غیر موقعہ یہ نفل کے حکم میں ہے۔ اب نفل کا حکم سنت غیر موقعہ کا حکم ایک ہو گیا۔ جب ہم سنت غیر
मौक़िदा, मिसाल के तौर पे असर की नमाज में हम आए और आने के बाद जो हम सुन्नत की नीयत बांध करके खड़े हुए, तो अब उसको हम किस तरीके से अदा करेंगे कि पहली रकात में जो है सना, ताउज़ और तस्मिया के बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह पढ़े और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह पढ़े। अब जब कायदा करेंगे तो कायदे के अंदर अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा पूरा पढ़ेंगे। अब बगैर सलाम फेरे तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तो उसको सना से शुरू करेंगे। जैसे पहली रकात शुरू किए थे वैसे तीसरी रकात शुरू करेंगे। ये नफिल का हुक्म है, यही हुक्म सुन्नत गैर मौक़िदा का है। और सुन्नत मौक़िदा जो ज़ोहर में पढ़ी जाती है, इसमें जो है खालिस अत्तहियात पढ़ के तीसरी रकात के लिए उठ जाएंगे। जब ये मसला बताया जाता है तो लोग कहते हैं एक ज़माने से हम ऐसी नमाज पढ़ते हुए आ रहे, कभी किसी ने हमको ये मसला नहीं बताया। तो मुसलमानों, कमी बताने वाले की नहीं है, कमी हमारी अपनी है कि हम नमाज पढ़ते तो हैं मगर नमाज के ताल्लुक से उन ज़रूरियात को हम सीखते नहीं और उनके अहकाम को हम सीखते नहीं कि हम नमाज पढ़ते किस तरीके से हमको जो है अपनी नमाज पढ़नी चाहिए। अभी मिसाल के तौर पर ज़हब कुबरा, मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग मौजूद है पहली बार इसे नाम सुने होंगे कि ज़हब कुबरा भी कोई चीज़ है। ये ज़हब कुबरा एक ऐसी चीज़ है मुसलमानों जो ज़वाल से पहले होती है और रमज़ान के अंदर इसका बहुत, रमज़ान शरीफ के महीने में इसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। आदमी के रोज़े में इसका बहुत बड़ा दखल होता है कि आदमी अगर रोज़े की नियत करना भूल गया तो वो ज़हब कुबरा से पहले कर ले, या आदमी सोया रहा, सहरी नहीं कर सका, या वो नफ्ल रोज़ा ही रखना चाहता है अब मगर रात में ये सोचा था कि मैं सुबह उठ के सहरी करूंगा और नफल रोजा रखूंगा, मगर वो उठ नहीं पाया और साहब कुबरा से पहले वो उठ गया। अब कोई चीज़ खाए पिए नहीं और उस वक्त अगर वो नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोजा हूँ तो उसका रोजा माना जाएगा। तो अब ज़हब कुबरा खत्म होने के बाद अगर वो नियत करता है तो फिर उसके रोजे का कोई एतबार नहीं है। तो ये हमारी अपनी कमी है कि हम इल्म सीखते नहीं है और जब कोई बताने वाला हमको बताता है तो हम ये कहते हैं कि ये सब नई नई चीज़ें जो है लोग ले करके आते हैं, हम अपने बाप दादा के ज़माने से ऐसा करते हुए आ रहे। तो मुसलमानों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो नमाज के ताल्लुक से जितनी बातें कल हमने आपके सामने पेश की थी, ये चीज़ हमारे माहौल व माशरे के अंदर है। आप खुद इसको अपने माहौल के अंदर देख सकते हैं कि लोग अपनी नमाजों को किस तरीके से अदा करते हैं। और अगर कोई हमारी नमाज के ताल्लुक से ये कह दे कि तुम नमाज में ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो समझदारी, दानिशमंदी इसी में है कि हम उसको सुधारे ना करें, उससे उलझे। हम उसको सुधारे ना कि हम उससे उलझे कि हम ऐसा करते आए, हम वैसा करते हैं। ये जो है समझदारी की अलामत नहीं है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर से एक आदमी को देखा कि जो नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा था, तो फरमाया कि अगर इसके दिल के अंदर खुशू होता तो इसके आज़ा में सुकून होता। यानी अगर दिल से ये नमाज पढ़ता, खशियत के साथ, अल्लाह ये सोच के नमाज पढ़ता कि मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ, मेरा रब उसको देख रहा है, तो ये अपनी नमाज को सुकून के साथ अदा करते, इत्मीनान के साथ अदा करता। कि जब हम किसी बड़े के सामने, किसी हाकिम के दरबार में जाते हैं तो कपड़ा लगता सही कर लेते, बड़े अच्छे अंदाज में उसके सामने खड़े रहते कि ये हाकिम वक्त है, इसके सामने आवा तेरा खड़ा रहूंगा तो इसके ऊपर जो है गलत असर पड़ेगा और ना मालूम ये मेरे ताल्लुक से क्या सोचेगा। जब हम दुनिया के हाकिम के ताल्लुक से इतना सोचते हैं, वो रब जो हमारा रब है, सारी कायनात का हाकिम है और हाकिमुल हाकिमी है, उसकी बारगाह में आना होता है तो कैसे भी आड़े टेढ़े उठ करके हम चले आते हैं और जिस अंदाज में समझ में आता है। और फिर एक जुमला जो बहुत आम है, कह रहे हम पढ़ते, कबूल करना नहीं करना अल्लाह की मर्जी है। ये बात हकीकत है मुसलमानों, कबूल करना नहीं करना अल्लाह की मर्जी। इंसान कितना ही पारसा क्यों ना हो जाए, कितना ही परहेजगार क्यों ना हो जाए, वो ये नहीं कह सकता कि मेरी नमाज अल्लाह ने कबूल की है। और इंसान कितना ही गुनाहगार, बदकार, सियाहकार क्यों ना हो, अल्लाह को उसकी एक अदा पसंद आ जाएगी, उसको बख्श देगा। ये सब उसकी मर्जी के ऊपर है, मगर उसने हमको तरीका दिया है कि इस तरीके से तुम हमारी इबादत करो, इस तरीके से हमारी बंदगी करो। जब उसके बताए हुए तरीके से हम करेंगे तो यकीनन मुसलमानों, अल्लाह ताला अफू गफूर और अपने वादे के खिलाफ वो कभी नहीं करता। वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। उसने वादा किया है जब तुम उसके बताए हुए तरीके से अपनी जिंदगी गुजारोगे, नमाजों को पढ़ोगे, तो यकीनन वो कबूल करेगा। तो मुस्तफा प्यारे की हदीस पाक जो है कि मेरे आका फरमाते कि जिसके दिल के अंदर खुशू नहीं होता उसकी नमाज रायगा हो जाती है, ज़ाय हो जाती है, और नमाज पढ़े तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो मुसलमानों, जब नमाज के लिए आओ तो जो नमाज का तरीका अल्लाह रसूल ने दिया है कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ और
کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وضو خانے پہ لوگ وضو کرتے رہتے ہیں اور اگر جماعت کھڑی ہو جاتی تو بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر آ جاتے. تو یاد رکھنا مسجد کے اندر بھاگنا یہ جائز نہیں ہے، دوڑنا یہ جائز نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ تم آؤ، اس لیے کہ تمہارے سامنے جماعت کھڑی، تکبیر اولیٰ چھوٹے گی، ایک رکعت چھوٹے گی. ہاں یہ غلطی ہماری ہے کہ تکبیر اولیٰ ہم سے چھوٹ گئی، ایک رکعت ہم سے چھوٹ گئی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تکبیر تحریمہ چھوٹی کیوں تمہاری؟ تو حضرت کہتے ابا حضور میں بال سنبھالنے لگا تھا. جبکہ یہ حکم ہی طریقہ ہے کہ جب تم مسجد میں نماز کے لیے اللہ کے حضور آؤ تو اچھے سے، اگر لمبے لمبے بال رکھتے تو بال کو سنبھال کر کے آؤ، اچھے ڈھنگ سے آؤ. فرماتے میں بال سنبھالنے لگا تھا تو حضرت فاروق اعظم فوراً حجام کو بلوا کر کے ان کا پورا بال ترشوا دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ بال کی وجہ سے تمہاری تکبیر تحریمہ فوت ہوئی، بال کی وجہ سے تمہاری تکبیر تحریمہ فوت ہوئی. جب بال رہے گا نہیں تو تمہیں جھاڑنے کی تکلیف نہیں ہوگی اور تمہاری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوگی. تو یہ ہماری غلطی ہے. کیوں غلطی ہے؟ کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم سوچے ابھی تو اذان ہو رہی ہے، 1:25 کی جماعت ہے، ہاں اب 20 پہ چلیں گے، جلدی سے وضو کریں گے، 2 منٹ میں 4 رکعت تو ہو ہی جاتی ہے. اس طریقے سے آتے، پھر راستے میں کوئی مل گیا اس سے بات کرنے لگے، دیکھا 1 منٹ باقی، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، وضو کیے اور وضو کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہوتی تو بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر آ جاتے، جماعت خانے کے اندر آتے. تو یہ ہماری اپنی غلطی. ارے مسلمانوں، اللہ کے حضور آ رہے ہو، تھوڑا اطمینان سے آؤ، تھوڑا وقار کے ساتھ آؤ. اذان شروع ہوئی فوراً مسجد کے اندر آ جاؤ تاکہ اطمینان سے وضو کرو، اطمینان سے اپنی سنت پڑھو. اور جو وقت بچا ہے ان 2-3 منٹ کا جو وقت بچا اس وقت میں اللہ کی تسبیح بولو. اور اگر وہی وقت ہمارا آخری وقت ہوگا تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ اللہ کے گھر میں ہماری روح جو قفس حصولی سے پرواز کرے گی، کہ ساری دنیا جو ہے ہماری موت کے اوپر اور ہماری میت کے اوپر رشک کرے گی اور ہمارا جنازہ پڑھنے کی خواہش کرے گی کہ کتنا نیک بندہ تھا کہ مسجد کے اندر اس کا انتقال ہوا. مگر ہم یہ ساری چیز سوچتے تھوڑے ہیں. ہمیں لوگوں کے اوٹے پہ بیٹھنے سے فرصت نہیں ملتی، اپنے دوست یار سے فرصت نہیں ملتی، تو ہم ساری باتیں کہاں سوچیں گے. اور وضو کا پانی جو ہوتا ہے مسلمانوں، یہ مسجد کے اندر ٹپکانا یہ ناجائز و حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ مائع مستعمل ہے. اور جب انسان وضو کرتا تو حدیث پاک میں آیا، پیارے آقا ارشاد فرماتے کہ وضو کی برکت سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، وضو کی برکت سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اب ہم وضو خانے پہ بیٹھ کر کے جو اپنے گناہ جھاڑتے ہیں، اگر گناہ ٹپکتے رہتے اسی طریقے سے مسجد کے اندر آ جاتے جو اللہ کا پاک گھر ہے. تو ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا. اب بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں اور اپنی لنگی اٹھا کر کے اپنا منہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ لنگی اٹھاتے تو ان کی مانڈی وغیرہ سے ایک دوسرے کو دکھاتے. اب اس سے وضو ٹوٹے گا تو نہیں، مگر یاد رکھنا یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ حصہ جو یہ سطر عورت ہے، اس کا چھپانا فرض و دکھانا حرام ہے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، بات کرتے ہیں کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے نیچے سے لنگی اٹھا کر کے جو منہ پوچھنا شروع کر دیا. تو یاد رکھنا جو کپڑا جس وقت تم پہنے ہو اس وقت اگر تم اپنے وضو کا پانی اس میں پوچھو گے تو اس سے جو تکلیفیں تم کو آنے والی ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ نسیان کا مرض ہوگا. دوسری بات یہ کہ مفلسی آ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور تم اس کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی گزارو گے تو لا محالہ عتاب تو ہوگا. تو مسلمانوں، ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع دے اور ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز ہم کو اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء